www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دو چیزیں ہیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار. توبہ کے متعلق علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنا واجب ہے. استغفار یہ توبہ تک پہنچانے والا ایک راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو جو مبعوث فرمایا وہ صرف یہ بتلانے کے لیے کہ کون سے وہ کام ہیں جو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، جن کے کرنے سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور کون سے وہ کام ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے ہیں اور جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ گناہ یعنی اللہ کی نافرمانی، وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے طور پر کیا جائے وہ گناہ ہے۔ اللہ نے جس کام سے منع فرمایا کرنے کا وہ کرے، یا کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرے، یہ سب گناہ کے اندر داخل ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کی ساری تفصیلات بتلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور جو انسانوں کو پیدا کیا، بڑی بڑی قومیں اس دنیا کے اندر آئیں اور گئیں۔ قوم عاد آئی جن کو اپنی قوت اور طاقت کے اوپر بڑا ناز تھا، جن کے متعلق خود قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ روئے زمین پر ایسی طاقتور قوم کوئی دوسری پیدا نہیں کی گئی۔ ایسے طاقتور لوگ تھے، اور انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لائے، بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہوا کی شکل میں، اور اس ہوا نے آ کر کے ان کو جو ہے اچھال کر پٹک کر ختم کر دیا۔ سبع لیال و ثمانیۃ ایام، وہ ہوا 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، اور اس نے ان کو ایسا اکھاڑ کر رکھ دیا جیسے درخت جو ہے طوفانی ہوا کے اندر اکھڑ کر اس کے تنے جو ہے پھینک دیے جاتے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، قرآن فرماتا ہے۔ قوم سمود کو جنہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات بنائے تھے، آج بھی آپ جا کر دیکھ لیجیے، سعودیہ جانے کا موقع ملے اور وہاں مدائن صالح، پہاڑوں کو ایسا انہوں نے تراشا ہے کہ اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی ہم اس طرح تراش کر کے مکان بنانے کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس قوم سمود نے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، نبیوں کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا، چنگاڑ، چیخ، ایک ایسی خطرناک آواز کہ جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہیں اپنی جگہ پر وہ ختم ہو۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب جھٹلایا حضرت نوح کو، نبیوں کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا۔ زمین سے بھی پانی نکلتا تھا، آسمان سے بھی بہتا تھا، وہ برستا تھا۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کسی کی رشتہ داری نہیں چلتی۔ اللہ نے قرآن پاک میں بتلا دیا، وہاں قانون مکافات ہے، قانون مجازات۔ من یعمل سوءا یجز بہ من یعمل خیرا یرہ ومن یعمل شرا یرہ۔ ذرہ برابر نیکی کا کام کرو گے وہ آپ کو دیکھنا ہے، اس کا انجام، اس کا بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر۔ ذرہ برابر گناہ کا کام انجام دو گے اس کا آپ کو دیکھنا ہے۔ ومن یعمل سوءا یجز بہ، اللہ نے ایک قانون مکافات ایسا بنایا ہے، گندم از گندم رویت و جو از جو از مکافات عمل غافل مشو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ گیہوں بوئیں گے تو گیہوں اگیں گے، آپ اگر جو بوئیں گے تو جو اگیں گے۔ اللہ کی طرف سے اعمال کا جو بدلہ دیا جانے والا ہے اس سے آپ بے خبر نہ رہنا۔ اللہ کے اس قانون کسی کی رعایت نہیں، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو یا نبی کا بیٹا ہو، کوئی کسی کو اللہ میاں نہیں چھوڑتے۔ اللہ کا یہ قانون مکافات، قانون مجازات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتلایا۔ حضرات
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور بڑی بڑی قومیں. ہماری تو کیا حیثیت ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی ترقیاں ایسے ایسے اللہ نے ایسی قومیں پیدا کی تھی جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. ایسے ہی قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ان کے اوپر اللہ نے عذاب یوم الذلہ، صاحبان والا عذاب. جب ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا چاہا تو اتنی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ اس کی وجہ سے کنووں اور تالابوں اور ندیوں کے پانی خشک ہو گئے اور لوگ پیاس سے بے چین. اور اللہ نے ایک بادل بھیجا، کالا کالا بادل. لوگ سمجھے کہ پانی آ رہا ہے، سب بادل آیا، سب اسی انتظار میں کہ پانی برسے گا تو ہمیں سکون ملے گا، اس کے نیچے سب آ گئے اور اللہ نے آگ برسائی، ان کو ختم کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی یا کوئی بادل آتا تھا تو آپ کے چہرے کا رنگ پھک ہو جاتا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا آپ پر ڈر ہے، سہم ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، لوگ بادل کو آتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ پانی برسائے گا، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بادل آتا ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ پھک ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا اطمینان ہے اس بات کا کہ یہ بادل پانی برسائے گا؟ ان لوگوں نے بادل کو آتا ہوا دیکھا تو یوں سمجھے کہ یہ پانی برسائے گا، اس میں سے آگ برسی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی قومیں دنیا میں پیدا کی اور انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان سب کو ملیا میٹ کر دیا. قوم لوط کے اوپر جو ہے ان کی بستیوں کو جو ہے وہ جہاں وہ آباد تھے پوری زمین میں سے اکھاڑ کر آسمان پر لے جا کر الٹا کر کے پھینکا گیا اور ان پر پتھر برسائے. یہ جو سارے واقعات قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائے ہیں وہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگوں کی عبرت کے لیے ہے. ہمیں ان کو پڑھنے کے بعد یہ سوچنا ہے کہ کہاں ایسی بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے پر ان کا یہ حال. ابلیس وہ معلم الملائکہ 7 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی ہے اسرائیلی روایتوں کے مطابق. صوفی اقبال صاحب کی رسالہ شاعر فیض شیخ میں یا کسی اور میں انہوں نے لکھا 7 لاکھ سال شیطان نے اللہ کی عبادت کی لیکن اللہ کا حکم توڑا، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود. ہم تو 2 رات جاگتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارا دماغ کہاں پہنچ جاتا ہے، ایسا سمجھتے ہیں کہ بس اب حضرت جبریل وحی لے کر کے آئیں، اتنی دیر ہے. میں کہ نہیں، کہاں وہ، لیکن وہاں کچھ نہیں. آدمی بندہ بن کر کے رہے. اللہ کو بندگی ہی بہت پسند ہے. اللہ کی بھائی جہاں جو چیز نہیں ہوتی اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. اللہ کے یہاں عاجزی اور بندگی نہیں ہے تو جو بندہ جو عز و بندگی سے پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلت دی ہے انسانوں پر اور جنات فرشتوں جناتوں پر، یہ اسی صفت ابدیت کی وجہ سے، صفت ابدیت کی وجہ سے وہ جو قرآن کے اندر ہے وہ علم آدم الاسماء کلھا وعرضهم علی الملائکۃ، کہ ان کو سب سکھلا کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. کہ وہ تو ایک ظاہری یہ ہے ورنہ حقیقت جو ان کی فوقیت کا سبب ہے وہ تو ان کی شان بندگی ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے اس ارادے کا اظہار کیا فرشتوں کے سامنے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے جب اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو بات صاف تھی کہ اس کے بعد اب کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی.
لیکن فرشتے جواب میں کیا عرض کرتے ہیں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ اللہ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین کے اندر فساد مچائے گی، خون بہائے گی. ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، وہ آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی. تو جب اللہ نے یہ جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ فوراً فرشتوں نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بہرحال فرشتوں نے یہ مان لیا. لیکن پہلے کچھ کہا تو صحیح. تم نے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس ارادے کا علم ہونے کے بعد آگے کوئی گنجائش نہیں، پھر بھی ان کی زبان سے یہ جواب نکلا. اور شیطان نے تو کھل کر ہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ کے حکموں کو توڑا. جبکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو قصور اور کوتاہی ہوئی، وہ جو بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں مکالمہ ہوا. حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، آپ کو سامنے فرشتوں کو سجدہ کرایا، آپ کو جنت کے اندر بسایا، آپ کو اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، آپ نے وہ کر لیا اور یہ سب ہمیں گویا بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ وہی موسیٰ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جن کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے چنا، اور پھر اللہ نے آپ کو کے اوپر توریت نازل فرمائی. کیا اس توریت میں یہ نہیں ہے عصا آدم ربہ فغوا؟ وہ توریت تو میری پیدائش سے بھی کئی سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ لوح محفوظ میں ارشاد فرما دی تھی. جب اللہ نے اندر یہ فیصلہ کر ہی لیا تھا تو بھلا میں کیسے یہ کام نہ کرتا. تو حدیث میں ہے کہ حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے اور حضرت موسیٰ لاجواب ہو گئے. دیکھو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں معاملہ انسان کے ساتھ گویا اپنے اس قصور اور جو کوتاہی ہوئی اس کا حضرت آدم کے پاس جواب تھا، اور ایسا جواب تھا کہ حضرت موسیٰ جیسے نبی بھی ان کے سامنے لاجواب ہو گئے. لیکن یہ کہاں کہا وہ جواب؟ حضرت موسیٰ سے جب بات ہوئی تو وہاں کہا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب گرفت ہوئی نا، آپ سے جب قصور ہوا تو اللہ کی طرف سے جب گرفت ہوئی وہاں کچھ نہیں سوائے رونے. سارا سال تک مفسرین لکھتے ہیں پتہ نہیں بڑی 40 سال تک، کوئی اور اس سے زیادہ بڑی مقدار بتلاتے ہیں، روتے ہی رہے. توبہ کے کلمات بھی اپنی زبان پر لانے کی جرأت نہیں ہوئی تو میرا گناہ معاف کر دو، یہ بھی بولنے کی ہمت نہیں. وہ بھی اللہ نے دیے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اور پھر وہ اللہ کے بتلانے پر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کہے اللہ نے گناہ معاف فرمایا. لیکن وہاں نہیں کہا کہ اللہ آپ نے میرے لیے طے کر دیا تھا، بھلا میں ایسا کام کیوں کر سکتا، میں کیسے بچ سکتا. نہیں، وہاں معاملہ اللہ، وہاں بندگی ہی بندگی. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات کے اوپر جو فوقیت دی ہے وہ اس صفت ابدیت کی وجہ سے، اس کی عزت و انکسار تو جتنا زیادہ اپنے اندر ابدیت کا معاملہ پیدا کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بتلا دیا پوری انسانیت کو کہ کون سے وہ کام ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کون سے وہ کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو چھوڑو اور اللہ کی رضامندی والے کاموں کو کرو. بس یہ ہے مطالبہ انسانوں سے. اس کے خلاف کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی
گرفت ہوگی، یہی گناہ ہے۔ گناہ کہتے ہی اللہ کی نافرمانی۔ اب یہ گناہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کو بنایا ہے یہ اللہ نے، فَعَلَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرشتوں کو تو اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ ان میں اللہ کی نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں، اہلیت ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا، اس سے ہٹ کر نہیں۔ ان میں معصیت کی صلاحیت ہی نہیں ہے، گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی عبادتیں کرتے ہیں، مختلف عبادتیں فرشتے انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ ایک ایسی عبادت چاہتے تھے، ایسی شخصیت سے جس کے اندر دونوں تقاضے موجود ہوں۔ وہ اپنے اس اللہ کی نافرمانی والے نفسانی اور شیطانی تقاضوں کا مقابلہ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے اور عبادت میں مشغول ہو۔ اللہ کو عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک اندھا آدمی ہو اور وہ یوں کہے الحمدللہ آج تک میں نے کبھی بدنگاہی نہیں کی، تو لوگ کہیں گے بھئی تو کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، تیرے میں بدنگاہی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ایک بینا ہے، سوان کا دیکھنے والا، اس کو موقع بھی مل رہے ہیں لیکن وہ اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ ہے کمال کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ مادہ پیدا کی اور اللہ اسی انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ اس طبیعت کے اندر گویا اطاعت کے خلاف تقاضا ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ یہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ایسی عبادت کروانا چاہتے تھے، کس سے؟ انسان سے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن گناہ کا تیاگ بھی اللہ نے بتلا دیا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحساب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد سیدھا دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ جنت کے اندر آپ کو رکھا، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور وہاں ایک آپ کو قاعد کہہ دیا گیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جائیے۔ شیطان نے بہکایا، اس کے بہکاوے میں آ کر کے وہ کام کر لیا، تو پھر وہ عزت کا جو لباس تھا وہ اتر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے یہ تو مقدر میں تھا ہی، یہ تو ہونا ہی تھا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس کے لیے یہ سارے انتظامات تھے۔ اب یہ جو ہو گیا تو اب اس قصور کے اوپر کیا تدبیر کی جائے؟ جو گناہ ہو گیا تو اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو وہ بھی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، گویا اللہ نے توبہ کے کلمات بھی تلقین فرمائے، گویا گناہ کا مادہ رکھا اور اس کے نتیجے میں اگر گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کا طریقہ بھی بتلایا۔ زہر کے ساتھ تیریاگ بھی قدرت کا ایک قانون ہے کہ جہاں زہر ہوتا ہے وہاں تیریاگ کا، وہ سانپ جو ہوتا ہے ناگ جس کا زہر، اسی ناگ کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے جو اس زہر کا کیا ہوتی ہے؟ تریاق ہوا کرتی ہے۔ یہ قدرت کا ایک عجیب و غریب قانون ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بھئی دیکھو تم دنیا میں جا رہے ہو، وہاں یہ ہونے والا ہے، تو توبہ والا یہ عمل بھی ساتھ میں لے جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا حکم دیا، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم، بھئی توبہ کا حکم دیا تو توبہ تو ہوتی ہے کائے کے بعد؟ گناہ کے بعد۔ گناہ کریں گے تو توبہ پر عمل ہو جائے، ہوگا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں بعض لوگ اپنے اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کر دو، کوئی ایسا وظیفہ بتلا دو کہ گناہ کا دل میں خیال ہی نہ آئے، ایسے بزرگ بن جائیں ہم، کچھ ایسا ہمارے اوپر عمل کر دو۔ تو
اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کی فطرت ہے، اس سے تو وہ ہٹ سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا، اسی ارادے کا اللہ نے اس میں اظہار کیا وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایک قوم ایسی پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی۔ تو بہرحال مطلب یہ کہ یہ گناہ تو فطرت میں ہے، قصدن ہمیں کرنا نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا بتلایا گیا ہے؟ طریقہ بتلایا گیا ہے۔ گناہ سارے فساد کی جڑ، اس دنیا کے اندر جتنے بھی خرابیاں ہیں، فسادات ہیں، وہ سب گناہ کے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ کچھ بدلا، کچھ سزا دینا چاہتے، ورنہ گناہوں کے مطابق اگر آ جائے تو اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جتنا بھی فساد ہے لکھا ہے روح المعانی میں ہے کہ حضرت دنیا کے اندر کوئی درخت تک کانٹے دار نہیں تھا، سمندر کے پانی کڑوے نہیں تھے۔ حضرت آدم کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابیل کو جب قتل کیا تو بس زمین نے ایک حرکت کی زلزلی سی لی اور اس کے نتیجے میں سمندروں کے پانی بھی کیا ہو گئے؟ کڑوے ہو گئے۔ درختوں کے اندر کانٹے بھی آ گئے اور ایک جانور دوسرے جانور پر حملہ بھی کرنے لگا۔ گویا یہ گناہوں کا اثر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جزاء الاعمال، اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے 28 نقصانات بتلائے ہیں۔ آدمی گناہ کی وجہ سے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے تو حضرت نے نصیحت فرمائی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کو علم کی رغبت ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، اور گناہ کی وجہ سے آدمی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے ان العبد لیحرم بالذنب الذی یصیبہ لا یحرم الرزق بالذنب الذی یصیبہ، آدمی اپنے اس گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے روزی سے محروم کر دیا۔ روزی میں بے برکتی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے آدمی اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا اہتمام کرے تو کوئی روزی کے لیے وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح گناہ کی وجہ سے آدمی کے چہرے کے اوپر ظلمت آ جاتی ہے، بے رونقی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کی وجہ سے اس کے چہرے پر رونق، دل میں نور اور روزی میں کشادگی، جسم میں طاقت اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی۔ چہرے پر رونق، دل میں نور، روزی میں کشادگی، بدن کے اندر طاقت۔ حضرات صحابہ کتنی طاقت تھی، قیصر و کسریٰ کے لشکر کے سامنے مقابلہ، حالانکہ ان کو 2-2, 3-3, 4-4 روز تک کے فاقے ہوا کرتے، لیکن ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے بہادر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں کے دلوں میں محبت، یا اہل اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ جو دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ہم نام سنتے ہیں اور ہمارے دل گویا دل ہی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کو عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر بے رونقی۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ چاہے کتنا ہی حسین ہو لیکن گناہوں کی نحوست چہرے سے محسوس ہوگی۔ اس گناہوں کی وجہ سے اس کے چہرے میں رونق نظر نہیں آئی، گناہ کی وجہ سے چہرے پر بے رونقی، دل کے اندر اور قبر کے اندر ظلمت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا دل کے ساتھ قبر کی ظلمت کا بھی تذکرہ کیا، اور روزی میں تنگی
اور جسم میں کمزوری اور لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت. یہ جو برے لوگ ہیں نا، ہم جب ان کا نام سنتے ہیں، شیطان کا، فرعون کا، تو لعنت بھیجتے ہیں. ان کی ایک نفرت ہمارے. اب فرعون نے ہمارا کیا بگاڑا؟ ہمیں کوئی مارا کیا؟ نہیں، لیکن بس وہ جو اللہ کی نافرمانیاں کی تھی اس نے، اس کی وجہ سے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اس کی نفرت ڈالی. تو بہرحال یہ گناہوں کا قدرتی اثر ہے. تو یہ گناہ جو ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. اور گناہ کا صدور اگر ہو جائے تو اپنے آپ کو جو ہے اس سے پاک کرنے کے لیے توبہ کرنا ہے. توبہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. تابہ یتوبو توبتن کا معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا. توبہ کرنے والا جو ہے گناہ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل گیا تھا، اب وہ توبہ کر کے دوبارہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لوٹ رہا ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تائب. اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے تواب. تو تواب ویسے بندے کے ساتھ جب توبہ کا لفظ لگتا ہے تو عربی زبان میں اس کا صلہ آتا ہے الا. توبو الی اللہ جمیعا یا ایھا الذین آمنوا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. اور اللہ تعالی کے ساتھ جب توبہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں اللہ آتا ہے. تاب اللہ علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. وہاں توبہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بندہ جب اپنی نافرمانی اور معصیت کو چھوڑ کر فرما برداری اور اطاعت والی حالت اختیار کر لیتا ہے تو اس کی نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنا فضل جو اس سے ہٹایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی طرف کیا کر دیتے ہیں؟ لوٹا دیتے ہیں. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتے ہیں. اس لیے وہاں اس کو اللہ کے لیے بھی لفظ توبہ کا استعمال ہوتا ہے. تو توبہ ہے. اور ایک ہے استغفار. استغفار کا معنی ہے مغفرت چاہنا، بخشش چاہنا. توبہ کے لیے شرطیں ہیں. توبہ کی حقیقت میں توبہ کے اندر پہلی شرط جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں لکھا ہے ان یقلع عن المعصیت، آدمی گناہ کو چھوڑ دے. جس گناہ میں ہے پہلے اس کو چھوڑ دے تب توبہ ہوگی. اس گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ ہو سکتی. میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک آدمی جو ہے پاخانہ اور پیشاب کے کھڈے کے اندر پڑا ہوا ہے، گڑھے میں. گڑھا وہ برتن نہیں بلکہ وہ گڑھا ہے بمانا کھڈا، سمجھا ہے کہ نہیں؟ اس میں پڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے پاک کر دو. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی پہلی شرط یہ ہے کہ تو اس گڑھے سے باہر آ جا. اس کے اندر رہتے ہوئے ساری دنیا کا پانی ہم تیرے اوپر بہا دیں گے تو بھی تو پاک ہونے والا نہیں ہے. اس سے نکلنا پہلی شرط ہے. تو گناہ کو چھوڑنا، ان یقلع عن المعصیت، گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی. حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرتضی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کی زبان سے خود بھی سنا ہے. ایک مطلب یہاں تشریف لائے تھے ڈابے، 2-3 روز قیام رہا تھا جلسے کے موقع پر، اور وہاں پہلے ہی دن دفتر کے اندر بیان کچھ اساتذہ تھے، شیخ العزیز صاحب تھے، میں تھا، اور دوسرا اور بیان شروع کیا تھا انہوں نے. اس میں کہا بعض لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں، توبہ کیسی بے فائدہ جا رہی ہے. دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور لفظ توبہ بھی بولتے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ جو ہے اپنے آپ کو گناہ سے پہلے نمبر پر ہٹانا. اس کے بغیر توبہ کا تحقق نہیں ہو سکتا. وہیں یندم علیہ علی فعلہا، اس گناہ کے کرنے پر اس کو کیا ہو؟ ندامت ہو. ندامت یعنی کیا؟ تعلم القلب، دل کا دکھی ہونا، دل کے اندر
یعنی گویا اس کے دل میں ہائے میں نے یہ کیا کر لیا، میں نے کس بڑی ذات کو ناراض کر لیا. یہ تو جیسے کسی عاشق سے اس کا معشوق اور محبوب ناراض ہو جائے تو اس کے دل پر ایسی بے چینی طاری ہوتی ہے کہ اس کی نیند اڑ جاتی ہے، کھانا بھی کھایا نہیں جاتا، پلاؤ زردہ بھی سامنے رکھا ہو تو وہ نہیں کھائے گا، کھانے میں لذت ہی باقی نہیں رہتی. گویا سب کائنات کی رونق اس کے سامنے سے ہٹ جاتی. حالانکہ دنیا کا کاروبار تو جوں کا توں چل رہا ہے، صرف ایک ذات اس سے کیا ہو گئی ہے، ناراض ہو گئی ہے، اس کا معشوق محبوب ناراض ہو گیا ہے، اسی میں ساری کائنات اس کو جو ہے اندھیری معلوم ہوتی ہے. حضرت حکیم صاحب وہ ایک شعر فانی بلائے کا پڑھتے تھے، ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب ذرا مزاج یار برہم نظر آیا مجھے، یہ دوست کا مزاج ذرا ناراض دکھا، ساری کائنات کی نبض ڈوبتے ہوئے، کہا اپنی نہیں، اکیلے اپنی نہیں، پوری کائنات کی نبض اس کو ڈوبتے ہوئے معلوم ہوتی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ناراضگی، محبوب کی ناراضگی کے ساتھ کوئی چیز کسی چیز میں لطف باقی نہیں رہتا. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور کی ذرا سی ناراضگی ان کے لیے ناقابل برداشت نہ ہوا کرتی. حکایت صحابہ میں ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا راستے میں قبہ نما مکان، پوچھا بھئی یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا جس کا تعلیم صاحب. بعد میں وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہوئے، سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر لیا اور سلام کا جواب نہیں دیا. بس وہ صحابی بے چین ہو گئے، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بھائی کیا بات ہے؟ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناراضگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، آخر کیا ہوا مجھ سے، کوئی بات ہو تو بتاؤ. لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تمہارا وہ قبہ نما مکان دیکھ کر کے پوچھا تھا کہ یہ کس کا ہے. لوگوں نے بتایا آپ کا نام لکھا. بس یہ سننا تھا، گئے اور اس مکان کو ڈھا دیا. اور آنے کے بعد یہ بھی نہیں کہتے، بعد میں اطلاع دیتے کہ اللہ کے رسول وہ مکان میں نے ڈھا دیا، آپ کے قلب اثر میں جو کانٹا تھا وہ میں نے نکال دیا. ہم جیسے تو آ کے کیا کہیں گے، حضور آپ کو جس چیز سے تکلیف تھی وہ میں نے دور کر دی، گویا احسان. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالات کو دیکھتے ہیں تو ادب کا گویا نمونہ تھا. ادب تو ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، ایسا انداز ان کا، حیرت ہوتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ چیز خود بخود آ جاتی ہے. غزوہ بدر کے موقع پر وہاں سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ نے اس موقع پر جہاں فدیے کا تذکرہ ہے کہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں فدیہ طے ہوا، تو اس موقع پر حضرات انصار نے، قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انصار نہیں چاہتے تھے کہ حضور کے چچا کا فدیہ وصول کیا جائے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا چاہتے تھے ان کے فدیہ کی. تو یوں نہیں کہ اللہ کے رسول آپ اپنے چچا کا فدیہ معاف کر دیجیے، نہ لیجیے، یوں کہیں آپ کے چچا آپ کے اوپر ایک نہیں، چونکہ ان کا ایک رشتہ اور تعلق بھی تھا انصار کے ساتھ. ان کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کی والدہ انصاری سے تعلق رکھتی تھی، اس معنی کر کے یہ بھانجے ہوتے تھے. انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے بھانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیجیے، ہمارے بھانجے. وہ اگر فدیہ معاف کیا جائے گا تو احسان کس پر ہوگا؟ ہم پر ہوگا، حضور پر نہیں. حضرات صحابہ کا ادب. تو یہاں بھی ان صحابی نے آگے یہ نہیں کہا، بعد میں دوسرے موقع پر پھر خود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا
اور وہ قبا وہاں نہیں دیکھا تو آپ نے پوچھا لوگوں سے بھئی وہ قبا نما مکان تھا وہ کیا ہوا؟ لوگوں نے واقعہ بیان کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اسی حکایت صحابہ میں ہے کہ آپ ہجرت کر کے وہاں حبشہ گئے ہوئے تھے اور حبشہ سے سیدھے مدینہ منورہ آئے۔ تو جس وقت مدینہ منورہ پہنچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نیت بن رہی تھی۔ انہوں نے سلام کیا، چونکہ جس وقت وہ وہاں ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے اس وقت نماز کے اندر بات چیت کرنے، ضروری بات چیت کا جواب دینے اور سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ یہ مسئلہ ان کو معلوم تھا، بعد میں وہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب اس کی بھی اجازت نہیں رہی، یہ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے آ کر سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نماز میں ہونے کی وجہ سے حضور نے جواب نہیں دیا۔ بس حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری زندگی کا سارا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، کیا میرا قصور ہوا، مجھ سے کیا ہوا جو حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جب نماز پوری ہوئی، آپ نے اپنی نماز ختم کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنے احکام میں تبدیلی فرماتے ہیں، اس نے نماز کے اندر بات چیت کرنے اور سلام کا جواب دینے سے منع فرمایا، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے جواب دیا، تب ان کے دل کو چین، وہاں تک تو بے چینی، ایسا معلوم ہوتا کیا ہوگا۔ تو مومن کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے؟ عاشق کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ بھی بندوں سے تعلق محبت کرتے ہیں اہل ایمان سے، اور اہل ایمان بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ایمان نام ہی ہے اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا، اللہ کے ساتھ محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ تو بہرحال یہ تعلق جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میری اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کیا ہے؟ ناراض ہے، تو بھلا اس کو کیسے چین ہوگا؟ اس کو کھانا اچھا نہیں لگے گا، نیند نہیں آئے گی۔ اور ویسے بقول حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے کہ بھئی گناہ کرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا شرافت انسانیت کے خلاف ہے۔ ایک شریف آدمی ہو، وہ کسی بڑے آدمی کی نافرمانی پر اڑا ہوا ہے اور اسی کے گھر میں رہتا ہے، اسی کا دیا ہوا کھانا کھاتا ہے، اسی کا دیا ہوا پانی پیتا ہے، تو دوسرے کہیں گے تیرے اندر کچھ شرافت ہے کہ نہیں، شرم ہے کہ نہیں، شرم حیا ہے کہ نہیں؟ جس کے گھر کا کھانا کھاتا ہے، جس کے گھر میں رہتا ہے، اسی کی نافرمانی۔ تو بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ذرا اس کو غیرت آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ کیا میں اس کے بعد اس قابل ہوں کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں؟ گویا یہ شرافت انسانیت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا۔ اس کو چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لے۔ تو بہرحال توبہ کے اندر دوسری شرط یہ تھی یندم علی فعلہ، اس کے کرنے پر اس کو کیا ہو؟ ندامت، کہ میں نے یہ کیوں کیا، دل میں درد ہو، دکھ ہو، بے چینی ہو کہ مجھ سے یہ کام کیسے ہو گیا۔ آگے اور شرط انشاءاللہ بیان کریں گے۔